نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کے جو روشن ستارے ہیں، جن کے کردار کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کو اگر احیاء کا نام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر حاصل رہا، اور اگر برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کو ختم کرنے کا تمام عمل جو ہے وہ ہمیشہ ناکام رہا، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان رہنماؤں کو جاتا ہے جنہوں نے انتہائی مشکل ادوار کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ ایسی ایک شخصیت جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر نہ صرف سب سے اہم شخصیات کے اندر سر فہرست نظر آتی ہے، بلکہ وہاں پر اسلام کے لحاظ سے بھی دنیا کے اندر اسلام کے نشو و نما کے لحاظ سے، احیاء کے لحاظ سے جن شخصیات کو جو ہے وہ سر فہرست قرار دیا جاتا ہے، ان میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتے، حضرت شاہ ولی اللہ ہے۔ دہلی میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ وہ دور تھا جن کا کہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے اذیت اور تکلیف یہ تھی کہ مغلیہ حکومت اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جس تنزلی کا شکار تھا، جس عمل کا وہ حصہ بن چکے تھے، اس سے اسلام اور مسلمان اور ان کا اقتدار جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک خطرناک منزل کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی تمام طاقت اور اپنی تمام جوہتوں کے ساتھ اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ جو ایک طوفان تھا سکھوں کا، مرہٹوں کا، شیواجی کی صورت کے اندر، ان کو ایک بند مضبوط کے طور پر باندھ رکھا تھا، جس سے ان کے اندر وہ بغاویانہ جو سرگرمی عمل تھی، وہ باغیانہ سرگرمی عمل کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ طاقت کبھی بھی نہ حاصل ہو سکی کہ وہ یہ تصور کرنے لگے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد المیہ یہ ہوا کہ ان کے جانشین جو ہے وہ ان تمام صلاحیتوں اور ان تمام سوچ اور فکر اور ان تمام عملوں سے جو ہے وہ کنارہ کش ہوتے ہوئے نظر آئے، یا ان سے بے بہرہ ہوتے ہوئے نظر آئے کہ جو حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بنیادی نظام حکومت کے اندر اور ان کی اپنی شخصیت کے اندر اور اپنے برصغیر پاک و ہند کے اندر مغلوں کی حکومت کو بقا دینے کے لیے، اسلام کو تحفظ دینے کے لیے جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر مسلمان جو ہے وہ جس پٹری پر اورنگزیب عالمگیر کی قیادت کے اندر جو ہے وہ سرگرم عمل تھے، آنے والے جو سکسیسر تھے انہوں نے اس پٹری سے بالکل جو ہے وہ منفرد راستہ اختیار کیا، اور وہ پٹری جو ہے اگر حضرت اورنگزیب عالمگیر کا عہد جو ہے وہ مسلمانوں کی احیاء کے لحاظ سے، یا ان کی سروائیور کے لحاظ سے، یا ان کی دشمنوں کے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ طاقت کے استعمال کے لحاظ سے ایک مثالی یا ایک اہم عہد کر دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کے جانشین جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنارہ کش، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بند باندھنا جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر سیلاب جو ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہدف ہے اس کو تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی عمل ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد وہ بند جو انہوں نے باندھ رکھا تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا، اور پھر جو مرہٹے اور سکھ تھے وہ تمام اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، اور یقینی بات ہے کہ ان کا اہداف جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا، اسلام کو ختم کرنا، اور ہندوستان کے اندر جو ان کا تصور تھا کہ ہندوؤں کی حکومت ہونی چاہیے اس کو قائم کرنا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جو باغیانہ طرز فکر و عمل تھا، اس کا جو پہلو تھا وہ مسلمانوں کا قتل و غارت اور مسلمانوں کا جو ہے وہ نسلی لسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا قتل و غارت کرنا، اور پھر مذہب کی بنیاد پہ ان کے سوچ اور فکر کے لحاظ سے انہیں جو ہے وہ غلام بنانے کا طرز فکر و عمل تھا۔ یہ وہ تمام حالات و واقعات ہیں جس کا عہدہ برا ہوئے بغیر جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے اندر نہ مسلمانوں کی حکومت قائم رہ سکتی تھی، نہ ان کے جو ہے اسلام کا تحفظ کیا جا سکتا۔ ان حالات و واقعات کے اندر جا کر ایک شخصیت جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہے۔ اگر شاہ ولی اللہ کی خدمات کا ہم جائزہ لیں تو ان کو مختلف ڈائمنشن سے دیکھا جا سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے جو ہم ان کی خدمات ہیں وہ ان کی سیاسی نظام کے اندر ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے لیے جو تمام خدشات اور خطرات تھے وہ اس وقت نشو و نما پاتے تھے جب برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا تصور جو ہے وہ کمزور ہو جاتا تھا۔ اورنگزیب کے بعد چونکہ یہ تصور نہ صرف کمزور ہو چکا تھا بلکہ بے معنی ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے جو شاہ ولی اللہ کا جو ایک اہم کارنامہ ہے، انہوں نے اس کارنامے کو سر انجام دینے کے لیے سکھوں مرہٹوں کی جو باغیانہ سرگرمیاں تو ان کو کچلنے کے لیے جہاں تک پہلا راستہ جو ہے وہ خطوط کا لکھنے کا شروع کیا،
اپنے نمائندوں کے ذریعے بھیج کر جو مغلیہ دور حکومت کے اندر عمرا تھے اور جو لارڈ تھے ان کو بھیجنا شروع کیا. پھر اسی طرح جا کر مسلمانوں سے رابطہ کر کے انہیں ان باغیانہ سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے ایک فورس ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجیب الدولہ افغانستان کے جو ایک بہت بڑے وار لارڈ تھے ان کو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر کے اس سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے کہا. بادشاہ حضور کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے خطوط لکھے. اس طرح کہتے ہیں وہ کام جو ایک تبلیغ کا عمل اور خطوط کا عمل جو ہے وہ اختیار کیا حکمرانوں کے سے لے کر ان کے عمرہ تک، عمرہ سے لے کر افغانستان کے اندر جو طاقت ہے، چونکہ وہ ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ہے، ایک مذہبی گران، ان کا جو آواز تھی وہ لوگوں کے لیے اور جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اقتدار سے وابستہ جو ہے براہ راست یا بالواسطہ جو ہے اہم شخصیات ہیں، جن میں افغانستان کے اندر جس طرح نجیب الدولہ کا ہم نے نام لیا، تو وہ تمام جو ہے وہ شاہ ولی اللہ سے جو ہے ان کی عقیدت اور ان کی مذہبی جو کردار تھا، مذہبی پہچان تھی، اس کی وجہ سے ان کی اطاعت جو ہے وہ اپنا ایک لازمی تصور کرتے تھے. لیکن المیہ یہ ہوا تھا کہ یہ تمام جو سرگرمی ہے وہ اس مقاصد کو حاصل کرنے میں حتمی طور پر کامیابی کا کوئی راستہ متعین کرنے سے قاصد تھی. نہ عمرہ کی کوشش کامیابی، نہ وار لارڈ کی، نہ حکمران جو ہے وہ اپنے طرز فکروں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار تھے. نجیب الدولہ کے آنے سے کچھ مسلمانوں کو ایک سکھ کا سانس ملا اور کچھ مرہٹوں کو جو ہے وہ سزا دینے کا عمل قائم کر کے ان کی طاقت کو کمزور کیا گیا. لیکن وہ تمام جو ہے نجیب الدولہ کے بعد حملوں کے بعد وہ کام جو ہے وہ دوبارہ سلسلہ اپنی طاقت کے ساتھ شروع ہو جاتا. بالآخر انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ احمد شاہ ابدالی کو والی افغانستان کو خطوط لکھنا اور پھر ان کو دعوت دینا جو ہے ہندوستان کے اوپر آ کر وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا خاتمہ کریں. تو پھر ان کی دعوت پر جو احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں آتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہی راستہ تھا جس کے نتیجے کے اندر مرہٹوں کا جو مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے ہندوؤں کی حکومت قائم کرنا اور مسلمانوں کو قتل عام کر کے اسلام کو ختم کرنے کا جو تصور تھا وہ اتنا کمزور نہیں بلکہ اتنا بے معنی ہو کر رہ گیا کہ پھر برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان اگرچہ اس کے بعد بھی تقریباً جو ایک صدی تک حکومت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود پھر کبھی مرہٹے کو یا کسی سکھ اور کو کسی مسلمانوں کے قتل عام کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرنے کی ہمت نہ ہوئی. تو اس سے کہتے ہیں احمد شاہ ابدالی کو بلانا جو ہے وہ ایک طرح مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے ایک اہم ہتھیار ثابت ہوا. پھر وہاں پر جا کر مسلمانوں کی جو حکومت کا جو خاتمہ یقینی ہوتا تھا اس کو ایک سروائیول کا جو ہے وہ ایک بہترین راستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا. پھر اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے یہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں سے جو معاشرتی طور پر جو ایک کمزوری کا پہلو تھا اس سے بھی انہیں نجات حاصل ہو گئی. تو اس طرح کے یہ ملٹی ڈائمینشنل اسپیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ شاہ ولی اللہ یہاں پر جا کر ہمیں اور بہت ساری جو خدمات سر انجام دیتے نظر آتے ہیں. وہاں پر جا کر ان کی جو ہے وہ مذہبی خدمات جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. اور مذہبی خدمات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر بہت ساری تصنیف ہیں، 50 سے زیادہ تصانیف ہیں، لیکن ان کی جو اہم تصورات کیے جاتے ہیں ان میں قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ ہے. یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو ایک اس کیا بنیاد فراہم کرنا تھا کہ جہاں پر قرآن پاک کو مقامی لوگوں تک یا ایسے لوگوں پہ جن کی مادری زبان عربی نہ ان تک قرآن پاک کا پیغام پہنچانا یا ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. یہ عمل جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد جو ہے وہ ایک مسلسل تحریک کا نتیجہ بنا، ورنہ اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو ترجمہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی اس کو قتل کر دیا گیا. تو میں یہاں پر جو اسلام کو جدید عہد کے اندر ڈالنے کے لیے قرآن کا پیغام جو ہے ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ جن کی مادری زبان جو ہے وہ عربک نہ، ان کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کا جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ترجمہ ہے ان زبانوں کے اندر موجود ہے جو لوگوں کی مادری زبان ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ان کی اسلام کی خدمت ہے جو آج ہمیں دیکھتے ہوئے نظر آتی ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے اندر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے مل جاتا. کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بنیاد نہ رکھتے تو شاید یہ سوچ اور فکر مسلمانوں کے اندر کبھی تبدیل نہ ہوتی کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ کسی اور زبان میں بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ان کی جو ایک بہت بڑی تصنیف ہے حجت البلاغہ کے نام سے کی جاتی ہے، جن کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اصول و ضوابط جو ہے متعین کیے. اور اس طرح یہ دراصل یہ اسلام کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا تھا کہ جو 1400 سال پہلے کا آیا ہوا دین ہے یہ نئے حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے. اور چونکہ اسلام کی روح بھی اتحاد کے اندر ہے، قرآن بنیادی ماخذ ہے، سنت رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں وہاں رہنمائی کرتی ہے جہاں قرآن کی تعلیمات کے اندر میں کوئی متعین راستہ نہ ملتا. اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیانات کے نتیجے کے اندر کہ جہاں سنت رسول میں کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا رہتا ہے، نئے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر اتحاد اور پھر اجماع کا تو اتحاد اور اجماع کا کوئی تصور جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے اندر کئی صدیوں سے موجود نہیں تھا. اس لحاظ جب ایک
اسلامی تعلیمات جدید تقاضوں سے آمانگ ہونے سے یقینی بات ہے کہ قاصر نظر آتی تھی، اور یہ اگر جو صدیوں کا جو گیپ تھا یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے پھر اپنے اتحادی عمل کے ذریعے اختیار کیا، جن کے اندر ایک بہت بڑی جو تصنیف ہے حجت البلاغہ، پھر اسی طرح شیعہ اور سنی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ان کا تصوف اور تصور تھا انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو اس طرح یہاں پر مذہبی لحاظ سے ان کی جو تصانیف ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آج بھی رہنمائی اور رابری کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ پھر جو معاشرتی طور پر جو ان کا ایک اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تبلیغی عمل کے ذریعے اور اپنے وفود کے ذریعے وہ لوگوں سے معاشرے کے ساتھ، وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی تحریک جو ہے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک لوگ اس کے ساتھ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھا، ان کی تعلیمات کے ذریعے رہنمائی کی، اپنے وفود کے ذریعے ان سے منسلک رہے، اور اس طرح وہ اسلامی دنیا کے جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں، اسلامی ریاست کے جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا جو اس میں کردار ہوتا ہے، اس کردار کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پہ معاشرتی طور پر دیکھیں، معاشی طور پر دیکھیں سیاستدانوں، تو وہ اس اپنے عہد کے جو ہے وہ نہ صرف ایک عظیم مفکر تھے۔ یہاں پر جو چیز حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک عہد کا یا چند واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تحریک کا نام ہے۔ اس تحریک کا بنیادی تصور یہ تھا کہ مسلمانوں کی زندگیوں کو ان لائشوں سے پاک کرنا ہے، یا ان سرگرمیوں سے انہیں نجات دلانی ہے، یا ان نجاستوں سے دور کرنے ہے جو اسلامی سوچ اور فکر یا اسلامی کلچر یا اسلامی تہذیب و ثقافت کو مجروح کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی۔ تو ان کے جو پہلو اس یہ عمل جو ہے وہ چونکہ ایک فرد واحد نہیں کر سکتا مستقل بنیادوں پر، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے جو اپنی تعلیمات دی، اس تعلیمات کے مطابق اس کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ قائم رکھا گیا۔ ان کے آنے والے جو ہے سید احمد شہید بریلوی اور بھی جو اہم ہمیں تحریکیں نظر آتی ہے، دراصل یہ اسی کا شاخسانہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ جہاد کی تحریک ہے، فرائضی تحریک ہے، دادو میاں کی ہمیں تحریک نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر جا کر جو تحریکیں ہمیں بعد میں نظر آتی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے جانشینوں کے ذریعے، جو ان کے اپنے بیٹوں کے ذریعے، تو میرا وہ تحریکیں سکھوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد موومنٹ جو ہے وہ جس کے بالا کوٹ کا ایک بہت بڑا مارکا تھا، اگر وہ مارکا نہ ہوتا تو سکھ جو ہے وہ اسلامی ریاست کے لیے جو خطرہ تھے مرہٹوں کے بعد، وہ اتنا پھیل جاتا کہ اسلامی ریاست، اور تو اس کو بھی ختم کیا گیا ان تحریکوں کے لیے جو تحریک جہاد تھی، اور جس کے سید اسماعیل شہید اور سید احمد دہلوی جو ہے اس کے شاخسانہ تھے۔ تو اسی طرح فرائضی تحریک جو بنگال کے اندر شروع کی گئی، تو وہاں پر جا کر جو ہے مسلمانوں کو مذہبی تعلیمات سے راغب کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کا جو عمل ہے وہ اختیار کیا۔ اس طرح یہاں پر اگر برصغیر پاک و ہند کے سے بالا تر کو کبھی دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر اگر اسلام کی جو احیاء ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، اور جو اسلام کے اندر وہ جو طاقت اور صلاحیت پیدا ہوئی جس کے نتیجے کے اندر کوئی جدید عہد کے اندر وہ اسلام داخل ہونے کا جو ہے وہ فلسفے کے طور پر، فکر کے طور پر اور عمل کے طور پر جو ہے وہ دعویٰ کر سکے، تو میں اس کا تمام تر سہرا جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر یہ ایک بہت بڑے مذہبی رہنما تھے، اور مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے سیاسی رہبر اور رہنما بھی تھے، کیونکہ ان کے نتیجے کے اندر مولیہ حکومت کو جو ہے وہ ان کے خطرات سے نجات ملی، اور اسلام کی ترقی اور احیاء کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہاں پر جا کر جو ہے وہ اگر ہم اس احاطہ کرنا چاہیں تو میرے ہمیں جی علانہ نے شاہ ولی اللہ کی خدمات کے بارے میں ایک لائن لکھ کر جو ہمیں واضح طور پر کر دیا گیا، ہی واز دا مین بیونڈ دا ایرا آف ہز ایج۔ تو میں یہاں پر وہ بیونڈ دا ایرا آف ہز ایج کے مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے عہد کے حالات و واقعات کا ادراک نہیں رکھتا تھا، وہ آئندہ آنے والے حالات و واقعات کا بھی ادراک رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے راہبر اور رہنمائی کا فریضہ اپنی سوچ، فکر اور عمل اور اپنی تصانیف کے ذریعے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔